السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله ما هن الشرك بالله والسحر۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مکتبہ مصباح الاسلام یوٹیوب چینل پر ہر سنیچر شام 5 بجے اصلاح سماج پروگرام نشر کیا جاتا ہے۔ آج بتاریخ 28 اکتوبر 2022 بروز سنیچر شام 5 بجے میں احسان الہی احمد مولوی آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، اس عنوان کے ساتھ جادو اور اس کی تباہ کاریاں۔ آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنے کا عزم کیا ہے اور الحمدللہ آپ پروگرام کو مسلسل سن رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے عمل توفیق عطا فرمائے، پھر آپ تمام کو اور ہم لوگوں کے اس مشن کو کامیابی عطا فرمائے اور اصلاح سماج جو ہمارا مشن ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ محترم سامعین، یہ اگلا ایپیسوڈ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے بہت اہم عنوان پر ہے۔ اس چیز کو لے کر کے معاشرے کے اندر بہت زیادہ خرابی پائی جا رہی ہے، دن بدن معاشرہ خراب ہوتا جا رہا ہے اور جیسے جیسے خرابی بڑھتی جا رہی ہے انہی خرابیوں میں سے خرابی جادو ہے، جسے سحر کہا جاتا ہے۔ سحر کا لغوی معنی جو ظاہر نہ ہو، چھپا ہو، پوشیدہ ہو۔ یہ جادو کی شروعات کیا ہے، اسٹارٹنگ کیا ہے، اسے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، وہ انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ محترم سامعین، کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، کسی کے معاملات اچھے چل رہے ہیں، کوئی بہت شہرت پا رہا ہے تو انسان کو اس سے حسد ہونے لگتی ہے۔ اسی حسد کی بنا پر آج معاشرے کے اندر سب سے گناہنی چیز جسے شمار کیا جاتا ہے جادو، اس کا بکثرت استعمال ہو رہا ہے۔ جادو ہے کیا چیز؟ شریعت نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ جادو کرنے والے، کرانے والے، کیا ان کا حکم ہے؟ جادو سیکھنے والے کا کیا مقام مرتبہ ہے؟ جادو ٹونا کرنے والے کا کیا مقام مرتبہ ہے؟ ان کی کیا سزائیں ہیں؟ اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ ان لوگوں نے پیروی کی اس چیز کی جس کو شیطان نے پڑھا یا شیطان جس کو پڑھا کرتے تھے
علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، یعنی ان کی حکمرانی میں شیاطین جس چیز کو پڑھا کرتے تھے اس کی انہوں نے پیروی کی۔ وہ کیا چیز ہے جس کو پڑھتے تھے؟ وہ جادو۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اللہ نے کہا سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین، لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگ جادو سکھلاتے تھے۔ کیا پس منظر ہے، شان نزول انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ وما انزل علی الملکین بابل ہاروت و ماروت، دو فرشتے جن میں سے ایک ہاروت اور دوسرے ماروت، یہ دو فرشتے بابل میں جن کے اوپر جادو نازل کیا گیا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ، وہ کسی کو سکھاتے نہیں تھے، یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِبَيْنِ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور ان کو ان دونوں سے سیکھتے تھے وہ لوگ جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کرانے اور تفریق کرانا چاہتے تھے، یا اس جادو سے میاں بیوی میں جدائی کرواتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ، کہ ان میں سے کسی کی جانب سے بھی وہ چیز نقصان نہیں پہنچا جائے اللہ کی اجازت سے، یعنی جادو بذات خود نقصان نہیں پہنچا سکتا الا کہ اللہ کی اجازت نہ ہو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ سیکھتے تھے تاکہ ان سے وہ نقصان پہنچا، نفع نقصان اس سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس نے اس کو سیکھا، یعنی جس نے اپنے مال سے اسے خریدا، اس کو سیکھا، مال دے کر کے خریدا سیکھا، فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ اس آدمی نے اپنے ذات کے لیے بہت برا ٹھکانہ متعین کر لیا، یعنی اس نے بہت ہی بری چیز خرید لی۔ لو كانوا يعلمون، اگرچہ وہ اس کو جانتا تھا۔ دیکھیے اس آیت کا سبب نزول کیا ہے۔ یہود وہ یہ سوچتے تھے کہ جادو کی ایجاد حضرت سلیمان نے کی تھی، اور ان کا ماننا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری طاقت جسے جادو کی بنا پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو اتنا زیادہ پھیل گیا، لوگ کتابیں بانٹنے لگے، کتابیں لکھنے لگے، بہت ساری چیزیں ہو گئیں۔ حضرت سلیمان نے ساری جادوئی کتاب کو اور ساری چیزوں کو جمع کر کے اپنے کرسی نیچے اس کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد یہودیوں نے یہ بات پھیلائی کہ حضرت سلیمان جو ہے ان کی کرسی کے نیچے جو جادوئی کتابیں رکھی تھی، اسی بنا پر، اسی جادو کی بنا پر سلیمان کے پاس پوری طاقت تھی، بہت طرح کی طاقت ان کے پاس تھی۔ تو یہ افواہ اڑا دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اور یہ بات اڑا دی گئی کہ یہ جادو جو ہے سلیمان کی طرف سے تھا۔ تو اللہ نے کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ انہوں نے پیروی کی ان چیزوں کی جو شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، سلیمان نے جادو سے کوئی لینا نہیں تھا، بلکہ یہ شیاطین ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور یہ شیاطین ہیں جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ تو گیا معلوم ہوا کہ جادو سیکھنا یہ شیطانی فعل ہے، اور یہ جو جادو سیکھنے میں ملوث ہے، جادو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم کوئی بھی ہو، یہ شیطان کی طرف سے دیا گیا علم ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اس معاشرے میں ایسی برائی پھیل جائے جس سے کوئی بچ نہ سکے، کوئی محفوظ نہ رہ سکے۔ شیطان نے اللہ رب العالمین سے وعدہ لیا ہے جب بابا آدم کو پیدا کیا تھا کہ تو نے انسانوں کو مجھ پر عزت دی، فوقیت دی، میں پوری ذریت کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا۔ شیطان اپنے وعدے کے مطابق حرب اختیار کرے گا۔ اب یہ انسان کے اندر ہے کہ وہ اس چیز کو پہچانے، یہ غلط ہے۔ اور ایک چیز ہاروت ماروت جو لے کر آئے تھے، انہوں نے بھی ایک بات کہی، یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، جو اسے قبول کرے گا وہ اپنے ایمان اور اسلام اور عقیدہ خراب کر رہا ہے، آخرت برباد کر رہا ہے، جو بچ گیا وہ سچا مومن ہے۔
دوسری چیز، جادو کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے صاف واضح کر دیا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جادو کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو جائے۔ ویسے جادو کیا اس لیے جاتا ہے تاکہ نقصان پہنچائے، لیکن جن کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے اگر وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، وہ اللہ کا کو یاد کرتا ہے، اللہ کی پناہ میں آتا ہے، تو جادو اثر نہیں کرتا ہے۔ یہ آزمایا ہوا اور بالکل سچا، اور بالکل لوگوں نے اس پر ریسرچ کیا ہے اور بتایا، اور جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں ان پر کبھی آج تک جادو چل نہیں سکا۔ اور ایک بات اللہ نے صاف واضح کر دی وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس نے جادو سیکھا، جادو کی تعلیم لی، جادوگری سیکھی، ایسے لوگ کا اللہ کے یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ دنیا میں بھی ضلالت اور گمراہی اور ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی ان کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جہنم متعین کر رکھا ہے، دیکھتی وقت تیار کر رکھا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ انہیں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک السحر، جادو۔ جادو ہلاک کرنے والے بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، یعنی جس نے جادو کا علم حاصل کیا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، برباد کر لیا۔ اب ایک بات یہ آتی جادو سیکھنا، اب جادو سیکھنے والے کا انجام کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا ان کے زمانے خلافت میں کہ جو جادو سیکھنے والے ہیں یا جادو کرنے والے ہیں ان کی گردن اڑا دیا جائے، ان کو قتل کر دیا، کاٹ دیا جائے ان کو، یعنی اس دنیا کے اندر جادو کرنے والے کو رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان کا قاتل ہے۔ جو انسان کا قاتل ہو اس قاتل کو اس دنیا میں اس کی وہی سزا ہے جو قتل کرنے والے کی سزا ہے، یعنی اس کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب جادو کرنے والے کا ایمان کیا صحیح ہے یا نہیں؟ جس نے جادو سیکھا اس نے کفر کیا، کیونکہ حضرت ہاروت ماروت جو 2 فرشتے وہ کہتے تھے فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، تو گویا معلوم ہوا کہ جادو سیکھنے والا کافر ہے۔ علماء اجماع ہے اس بات پر، تمام علماء کرام علماء امت کا اجماع ہے کہ جادو سیکھنے والا، جادو کرنے والا کافر ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ کافر ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ تو چیز بھی جادو سیکھنا اور کسی پہ چلانا، لیکن آج معاشرے کے اندر ایک چیز عام ہوتی جا رہی ہے کہ انسان بذات خود تو جادو نہیں جانتا، یہ چیز عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے کہ گھر گھرانے کے اندر اگر حسد پائی جاتی ہے، ایک عورت سے حسد کرنے کے بعد وہ چاہتی ہے اس کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، ختم کر دے، تو وہ کسی جادوگر کے پاس جاتی ہے اور اس سے ٹونا لیتی ہے، نہ جانے کیا کیا کرواتی ہے، وہ پڑھواتی، یہ پڑھواتی، وہ کرتی، یہ کرتی، وہ لے کر آتی ہے۔ اگر وہ یہ کام کرتی ہے تو اس کا حکم بھی جادوگر کے اندر ہی آئے گا۔ یا پھر بہت سارے مرد مارکیٹ میں کوئی آدمی بڑا نامور ہو رہا ہے، شہرت پا رہا ہے، اس کی تجارت کو اچھی چل رہی ہے، بزنس کو اچھا چل رہا ہے، اس کو بزنس ٹھپ کرنا ہے تو اس پہ جادو کیا جائے یا پھر جادو کروایا جائے۔ کوئی آدمی بڑا نام اس کا ہو رہا ہے، بڑی شہرت پا رہا ہے، کسی بھی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، یا پھر لوگوں میں اس کا کام اچھا ہونے کی وجہ سے، یا پھر وہ کسی بھی اعتبار سے زیادہ شہرت پا رہا ہے، اب دوسرے کسی آدمی کو اس سے تکلیف ہو جائے، جلن حسد ہو جائے، تو اب آدمی سوچتا ہے لا اس کو گرانے کی کوشش کیا جائے، تو اب کسی انتر منتر والے پاس جائے اور جادو تو نہ کروا دے اور اس کو ہلاک برباد کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا بھی وہی سزا ہے، چاہے وہ اہل علم میں سے ہو، چاہے جہلا میں سے ہو، چاہے وہ کیسا بھی انسان ہو، چاہے پڑھا لکھا انسان ہو کیوں نہ ہو، اگر غلط طور پر کس کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ اپنے علم کا استعمال کرتا ہے، چاہے وہ پیر میں درد کرا کے، چاہے وہ سر میں درد کرا کے، چاہے آپس میں دوسرے کو لڑا کر کے، یا پھر ایک دوسرے کے دماغ پر حملہ کر کے، یا کسی بھی ناحیے سے اگر وہ غیر طور پر عمل کرتا ہے، وہ جادوئی عمل ہے، اور یہاں شیطان کا حرب اختیار کیا جاتا ہے، اور شیطان کی مدد کے بغیر جادو ہو نہیں سکتا، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ تو جو انسان اس طرح کام کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے جادوگر ان کا شمار ہوگا، اور ہمارے مسلم معاشرے کے اندر پڑھے لکھے گھرانوں کے اندر بھی، اچھے اچھے گھرانوں کے اندر بھی جادو جیسی بری چیز
پنپ رہی ہے، آ رہی ہے، اور ایسے ایسے لوگ آج معاشرے کے اندر جن پر شک نہیں کیا جاتا وہ بھی جادوگری میں ملوث ہے، وہ بھی جادوگری کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بڑے بہت ہی صوفی سمجھتے ہو، بڑے ہی اچھے سمجھتے ہو، بڑے نیک سمجھتے ہو، بڑے مومن سمجھتے ہو، بڑے پارسا اور پرہیزگار سمجھتے ہو، لیکن اگر جادوئی عمل کر رہے ہیں ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ورنہ یہ ایسا جرم ہے بغیر سوچے سمجھے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انہیں قتل کر دیا، رجم کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، انہیں دنیا میں جینے کوئی حق نہیں ہے جادوگروں کو۔ تو جادو کے اندر جو ملوث سے چاہے کروا رہے ہو یا خود کر رہے ہو یا سیکھ رہے ہو یا سکھا رہے ہو یا کسی جادو کے پاس جا کر کے کسی کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادو جن پر ہو چکا ہے وہ کیا کریں؟ دیکھیے اب جادو کے کیا کیا اس کے علاوہ اس کے اسباب ہے، کیا ہے، وہ جو اس میدان کے لوگ ہیں انہیں زیادہ معلوم ہے، لیکن کسی پر جادو ہو گیا ہے تو قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اس میں شفا ہے، وہ چاہے جنات جادو یا کچھ بھی ہو ہر چیز میں شفا ہے۔ قرآن سورہ فاتحہ پڑھا جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے، سورہ بقرہ پڑھا جائے، اس کے علاوہ آیت الکرسی پڑھا جائے اور جادو کی آیتیں پڑھی جائے اور کل پڑھا جائے، اس کے علاوہ قرآن مجید میں جہاں سے آپ کو قرآن پڑھنا آ رہا ہے آپ پڑھیں اور انشاءاللہ اس سے جادو اپنے آپ دور ہوتا جائے گا۔ جادو کئی طرح سے ہوتے ہیں، یا کھلا کر کیے جاتے ہیں، یا پھر اس پر نظر بد کے ذریعے کیے جاتے ہیں، یا شیطان کا سہارا لیا جاتا ہے، یا جناتوں کا سہارا لیا جاتا ہے، یعنی کئی اعتبار سے جادو انسان پر کیا جاتا ہے۔ تو ہر جادو کا علاج قرآن مجید ہے، اور دوسرا وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی پڑھ کے بتلائی یا صحابہ کرام نے پڑھی پڑھ کے بتلائی، ایسی دعا کو پڑھ کر کے دم کیا جائے، اور دم کر کے مریض کے اوپر دم کرے یا خود آدمی پڑھ کے دم کرے تو انشاءاللہ جادو دور ہوگا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین یعنی قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر کے اپنا جادو کو دور کیا تھا۔ تو جادو دور کرنے کا ذریعہ بتلا دیا گیا ہے۔ لیکن آج کل میجک جو معاشرے میں چل رہا ہے، جیسا کہ یوٹیوب پر ایک بہت ہی مشہور ہے اداکارہ جادو کی، دیکھیے میجک ہوتا ہے، میجک جادو کو کہا جاتا ہے، لیکن کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں جو کھیل ہوتے ہیں، صرف اس میں دماغ کا کھیل ہوتا ہے، اس کا شمار اس میں نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ اس کا بھی شمار اس میں کیا رہے، نہیں، وہ اس میں شمار نہیں ہوگا، وہ ایک طرح کا کھیل ہوتا ہے۔ وہ انگلی کے اندر کچھ رکھتے ہیں، اس سے لکھ دیتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ کھیل ایک طرح کا ہے، وہ جادو کے اندر شمار نہیں ہوگا، وہ ایک طرح کا مائنڈلی طور پر وہ دماغی اور سائیکولوجی کھیل ہے، اس کا جادو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، گرچہ اس کا نام جادو اور میجک دیا گیا ہے وہ الگ چیز ہے۔ یہ جادو کسی نقصان جس سے پہنچایا جاتا ہو یا پھر جنات کے ذریعے، شیاطین کے ذریعے سے یا کسی بھی طور پر کسی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس کے ذہن کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جادو کے اندر ہوتا یہ شیطان بھیجا جاتا ہے، اور شیطان کے بارے حدیث میں آتا ہے ان الشیطان جرى مجرى الدم، کہ شیطان انسان کی جسم کے اندر دوڑتا ہے، خون کے دوڑنے کی جگہ دوڑتا ہے، نسوں میں دوڑتا ہے، تو شیطان کے ذریعے سے اس کے جسم کے اوپر بہت ساری چیزیں کروائی جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس برے فعل سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں اللہ کے لیے وہ اس برے کام کو چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑا تو لا خلاق له فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے جنت میں کوئی اچھا مقام نہیں ہے، بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا بھی کفر کر رہے ہیں اور آخرت ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس برے فعل سے محفوظ رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب کا آج کے اس پروگرام میں خیر مقدم ہو، آپ تمام حضرات نے شرکت فرمائی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، مکتب نصرت اسلام کی پوری ٹیم آپ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اس طرح سے آپ ہمارے تمام پروگرام میں شرکت فرماتے رہے، اور انشاءاللہ اب جمعہ خطبہ بھی اس چینل کے اوپر مسلسل انشاءاللہ اپلوڈ کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ ماہانہ پروگرام چل رہا ہے، اور یہ اصلاحی سماج پروگرام چل رہا ہے، اس طرح انشاءاللہ اچھے پروگرام آپ اس پر دیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ثواب دارین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔